الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور ایمان فروز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر 4 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور فضل ہے کہ ہمیں زبان دی گئی ہے، دل دیا گیا، اور اس دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے کی توفیق دی گئی۔ درود شریف اللہ کا وہ خاص تحفہ ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب پتہ چلے کہ اللہ واقعہ ہی ہم سے راضی ہے؟ تو دوستو، درود پڑھتے وقت اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ کا خاص کرم اور رضا حاصل ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دل میں ایک عجیب سی سکون اور ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور اچانک دل میں ایک غیر معمولی سکون، ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل کے بوجھ اتر گئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دل کے بوجھ اتر گئے ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور سب سے اعلیٰ ذکر درود پاک ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ تو پہلی نشانی کیا ہوئی؟ دل کا سکون، ٹھنڈک اور روحانی راحت۔ اب دوسری نشانی کیا ہے؟ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ جانا۔ جب بندہ درود شریف میں مشغول ہو اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسا لگے کہ دل نرم ہو گیا ہو، آنکھیں بھیگ گئی ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو خشوع اور خضوع عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو دوزخ کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے۔ دوستو، درود شریف کے وقت جو آنسو آتے ہیں یہ اللہ کی خاص محبت کا پیغام ہے۔ تو دوسری نشانی کیا ہوئی؟ درود پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا۔ تیسری نشانی، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا شدید احساس ہونا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی آگ بھڑک اٹھے، ان کی یاد میں دل بے قرار ہو جائے، ان کی زیارت کی تڑپ پیدا ہو جائے، تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن
اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں جاگتی ہے تو یہ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو تیسری نشانی کیا ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت اور شوق۔ اب چوتھی نشانی کیا ہے؟ نیک اعمال میں اضافہ۔ محترم سامعین کرام، درود شریف پڑھتے پڑھتے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر نیکیوں کی رغبت بڑھ رہی ہے، آپ نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں دل لگا رہے ہیں، آپ کا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگا ہے، تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان کر دیتا ہے۔ تو دوستو، جب درود شریف آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آئے، نیک اعمال کی طرف لے جائے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ تو چوتھی نشانی کیا ہوئی؟ نیک اعمال میں اضافہ اور گناہوں سے نفرت۔ تو آج ہم نے جانا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر یہ چار نشانیاں ظاہر ہو جائیں، دل میں سکون اور ٹھنڈک، نمبر 2 پر آنکھوں سے آنسو بہنا، نمبر 3 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شدت، نمبر 4 پر نیکیوں کی طرف رغبت، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی علامتیں ہیں۔ آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ خوب کثرت سے درود شریف پڑھیں گے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ایک واقعہ میں سناتا چلوں۔ ایک بزرگ درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹے، تمہاری کثرت درود نے ہمیں تمہاری طرف متوجہ کر دیا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں فرمائے ہم تم سے راضی ہیں، تو پھر دنیا کی کون سی کامیابی باقی رہ جاتی ہے؟ ایسی خوشخبری کے لیے آؤ ہم بھی آج سے درود شریف کو اپنا محبوب وظیفہ بنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں درود شریف کی محبت نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اپنی رضا سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ہماری زبانوں پر درود شریف کو جاری کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے۔ جن کی زبانوں پر درود جاری ہے، ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو چکا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔